یہ آغاز کیسے ہوا یوتھ کلب میں آنا اور پھر یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے اس پہ پلیز تھوڑا سا. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بلایا, میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتیں ڈالتے ہیں, یہ بھی رزق ہے, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس رزق سے ہمیں نوازا ہوا ہے, بس اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دیں, ہمارے لیے دعا بھی کیا کریں. ذاتی طور پہ یہ کہ میں مکینیکل انجینئر ہوں بیسیکلی, اور GIK سے میں نے گریجویٹ کیا تھا, غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ سے 2010 میں. تو اسی اسٹڈی کے دوران میری یہ چینج ہوئی. 2007 کی بات ہے. میں نے سوچنا شروع کیا کچھ چیزوں کے بارے میں, کچھ سوالات کے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا سیریس لینا شروع کیا. تو الحمدللہ دیٹ لیڈ می ٹو قرآن. تو قرآن کو میں نے پڑھنا شروع کیا ماشاءاللہ, اور قرآن نے بہت سے جوابات میرے دیے. بلکہ ان دنوں میں بڑا ڈپریشن انگزائٹی میں بھی تھا کچھ وجوہات سے. تو ماشاءاللہ قرآن جب کھولا تو وہ جو آیات میرے سامنے آئیں, ایک خاص قسم کا ریلیف مجھے ملا جو کہیں سے نہیں مل رہا تھا. یعنی گانوں سے نہیں مل رہا تھا, موویز سے نہیں مل رہا تھا. تو الحمدللہ وہاں سے جرنی شروع ہوئی. ایک آغاز ہوا دینی آپ کہہ لیں پریکٹس کا, کوشش شروع کی. پھر علم کی کوشش شروع کی, جستجو, مختلف جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا. ظاہر ہے جب بندہ اس طرف نکلتا ہے پھر وہ ایکسپلور کرنا شروع کرتا ہے الحمدللہ. تو اسی طرح پھر یوتھ کلب سے میرا تعارف گریجویشن کے بعد ہوا 2011 میں. اور یوتھ کلب ماشاءاللہ خواتین نے بنایا, یہ بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے. اچھا. ہاں, لیکن یہ کہ ماشاءاللہ وہ 5-6 سسٹرز تھیں, انہوں نے یوتھ کلب کا آغاز کیا اسلام آباد سے. اچھا. تو ایک ایونٹ ان کا ہوا تھا ایک فارم ہاؤس میں اسلام آباد میں, جس میں لڑکوں کو بھی بلایا تھا. تو ہم چند ایک لوگ لائک مائنڈیڈ ہم گئے اس ایونٹ میں ماشاءاللہ, اور بڑا اچھا لگا وہ ایونٹ دیکھ کے. وہاں سے ان کی ٹیم جوائن کی. تو ماشاءاللہ آج 12-13 سال یوتھ کلب کو ہو گئے. تو 12-13 سال سے شروع سے میں یوتھ کلب کے ساتھ ہوں الحمدللہ, اور آپ کے سامنے ماشاءاللہ جو کام ہے. تو مختصراً یہ ایک آپ کہہ لیجئے میری جرنی ہے. ابھی میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ وہ اگر کوئکلی, کیونکہ اس میں آپ نے بڑا کوئکلی ریویو دیا, وہ والا واقعہ اگر سنا دیں, وہ جو آپ کی یونیورسٹی میں انسیڈنٹ ہوا تھا جس نے آپ کو پش کیا تھا جی ٹورڈس دس, جی, کہ جب آپ اسٹیج پہ گئے تھے شاید آپ سے کوئی ایسا ہو گیا تھا کچھ کہ وہ کیا سین تھا, اور پھر اس کے بعد سے میرے خیال میں یہ سب کچھ ہونا شروع ہوا. اصل میں ایونٹس پہ ایونٹس ہوتے ہیں نا. ایک تو پہلی بات یہ کہ شروع سے کچھ سمجھ تو تھی مجھے غلط اور صحیح کی, اور ہر ینگسٹر کو آلموسٹ ہوتی ہے. تو میں بڑا انکمفرٹیبل فیل کرتا تھا کچھ گیدرنگس میں نا, جہاں پہ صاف نظر آ رہا ہوتا تھا کہ چیزیں غلط ہو رہی. لیکن وہ پیئر پریشر کی وجہ سے نا ینگسٹرز میں ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائیں, بلکہ وی بیکم پارٹ آف اٹ. تو بہرحال ایک تو وہ گلٹ میرے اندر آلریڈی موجود تھی. لیکن جو دھچکا لگنے والا ایونٹ تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ میں سنگنگ اور یہ ایکٹنگ اور شروع سے پبلک اسپیکنگ کا ذرا شوق رہا ہے, تو میرے کلاس فیلوز نے مجھے فیئر ویل جو ہم دینے لگے تھے سینئرس کو, اس کا اسٹیج ہیڈ بنایا. اچھا. اسٹیج ہیڈ کا پھر آپ کا کام ہے کہ پروگرام کو رنگ دینا اور پورے پروگرام کو چمکانا. تو میں نے بہت جستجو کی, راتیں جاگ جاگ کے اسکٹس بنائے, ڈرامہ بنایا پورا ایک. پھر یہ کہ ایون ایک سانگ میں نے کہا میں پڑھوں گا, باقی ایک دو کو کہا کہ آپ بھی پڑھیے گا, آپ بھی گائیے گا یہ سانگ. تو بس وہ ہوا اس سے کہ وہ جو ڈرامہ تھا اس میں کچھ ظاہر ہے اب سینئرس کے ساتھ ہنسی مذاق بھی تھا, اس میں کچھ میں نے ایسا مذاق کر دیا. اور وہ مذاق ہوتا رہتا تھا, لیکن اس ٹائم شاید وہ پھڈے کے موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. لڑکوں کو آپ کو ہوتا ہے پھڈے کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, عمر بھی ایسی ہوتی ہے, عمر بھی ایسی ہوتی, ایونٹ بھی ایسا تھا, سب دیکھ رہے تھے. تو وہ پھر کھڑے ہو گئے ان میں سے ایک کہ بند کرو یہ ڈرامہ, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ان کو دیکھ کے پھر 2-4 اور کھڑے ہو گئے کہ یہ کیوں مذاق کیا گیا ہے, یہ غلط ہے, یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ پھر اسٹیج پہ آ گئے. میں بڑا گھبرایا اس ٹائم پہ, میرے لیے شوق تھا کہ یہ اچانک ہوا کیا ہے. مطلب یہ تو کئی بار اس طرح کے مذاق ہم کرتے ہیں, پیروڈی ٹائپ آپ کہہ لیجیے ایک مذاق تھا. تو بہرحال میں پھر اسٹیج کے پیچھے چلا گیا چینجنگ روم میں, اور میرے دوست بھی آ گئے مجھے بچانے. اوبیسلی وہ بھی بڑے اس میں غصے میں تھے, یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ بڑا اٹیک کو ایکسپیکٹڈ تھا آپ کے. ایگزیکٹلی, بڑا اٹیک, بلکہ ہاکی شاکی لے آئے تھے وہ سینئرز, کہتے جی مارنا ہے ہم نے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو اب وہ دروازہ ناک کر رہے ہیں زور زور سے, میں اندر ہوں. لیکن شکر ہے پھر وہ ڈی ایس سے آئے, ڈین اسٹوڈنٹ افیئرز, انہوں نے ختم کرایا معاملہ. پھر میں گھر چلا, وہاں ہاسٹل چلا گیا. لیکن ڈر تو رہا, ساری رات ڈر کے گزاری کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اگلے دن بھی ڈر کے گزارا. لیکن یہ کہ وہ معاملہ رفع دفع ہوا. بٹ یہ یاسر بھائی ایک بہت بڑا ہٹ تھا میرے اوپر کہ مطلب مجھے کیا ملا.
اتنی محنت کی اور راتیں جاگیں, بلکہ اس کی وجہ سے میرا ایک کورس بھی بڑا سفر ہوا, اس میں ایف بھی آ گیا اچھا فائنل ایگزامز میں, جس کی وجہ سے یہ کہ وہ پری ریکویزٹ تھا کافی کورسز کا, تو ڈگری ڈیلے ہونے کے چانسز تھے. تو میرے لیے ایک بہت ہی شاکنگ بات تھی کہ مجھے نا اللہ نے دکھایا کہ جب تک تو تم کامیاب ہو, لوگوں کو ہنسا رہے ہو اور لوگوں کو تمہاری بات پسند آ رہی ہے, تب تک تو وہ کلیپ بھی کریں گے, تمہارے ساتھ بھی ہیں, ساتھ بھی دیں گے. لیکن جب مشکل وقت آئے گا نا تو چند ایک لوگ ساتھ دیں گے, وہ بھی کچھ دیر کے لیے, اس کے بعد لوگ اپنی اپنی مصروفیت میں ٹو بی آنیسٹ لگ جائیں گے, اینڈ یو آر الون ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ایک تو یہ بڑا دھچکا مجھے لگا. پھر مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ سبحان اللہ, اللہ کی ناراضگی لے کے, یعنی بہت سی ایسی چیزیں آپ کو پتہ ہے ایونٹس میں ہوتی ہیں جو کلیئرلی ظاہر ہے اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہیں, تو اللہ کی ناراضگی لے کے لوگوں کو بھی راضی نہیں آپ کر سکتے, تو لوگ بھی راضی نہیں ہوتے, ایٹ دی اینڈ اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. ثابت یہ ہوا کہ وہ جو اس وقت آپ کو دشمن نظر آ رہے تھے وہ انفیکٹ آپ کے دوست تھے جو آپ کو مارنے آئے تھے, جنہوں نے آپ کو ڈس پوائنٹ کیا تھا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. تو اللہ دل توڑواتا ہے, کبھی کبھی توڑواتا ہے, ڈس اپوائنٹ کرتا ہے دنیا سے تاکہ انسان سوچے. تو وہ جو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے, تو اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہیں ہماری زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن آج جب آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, اگر وہ ان کو اشتعال نہ آتا, وہ ہاکی ڈنڈے لے کے نہ آتے, تو شاید اگر آپ کو انکریج کیا جاتا تو آج آپ یا تو کوئی سنگر ہوتے یا کسی جگہ پہ کچھ اور اس طرح کا ایک پرفارم کر رہے ہوتے. صحیح بات. تو زندگی میں ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ یقیناً بہتر, ایوری تھنگ میک سینس. ہاں جی.